پہلا سوال ہے جی، خاتون نے پوچھا ہے کہ میری بہن کو طلاق ہونے والی ہے، ہم طلاق سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو ایک عامل سے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ جی جادو ہوا ہے، اور اس کے لیے پورا انہوں نے لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے کہ جی پورے ہفتے کے عمل بتائے، کالے چنے اتنے کھانے اور پتہ نہیں دم کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے۔ تو دیکھیں، کسی عامل کا باپ نہ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے نا، کسی کی طلاق نہیں رکوا سکتا وہ، اگر ہونے والی ہے، اور نہیں ہونے والی تو دلوا نہیں سکتا وہ۔ یہ جتنے عاملین ہیں، یہ انہوں نے لوگوں کو الو بنانے کا ایک دھندا کھولا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ طلاق کیوں ہونے والی ہے، اس کے اسباب پہ غور کریں۔ آپ بہن کی غلطی ہے تو اس کو سمجھائیں، اور اگر بہنوئی کی غلطی ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ بعض دفعہ میاں بیوی دونوں غلطی پر ہوتے ہیں، بعض دفعہ بیوی غلطی پر ہوتی ہے، بعض دفعہ میاں غلطی پر ہوتا ہے، تو تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک بات تو ہوگی۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عاملوں کے پاس جاؤ، تو بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ دونوں خاندانوں کے بڑے حضرات بیٹھیں اور صلح و صفائی کی کوشش کریں۔ اگر دونوں جوڑ چاہتے ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا۔ اس کا مطلب اگر چاہتے ہی نہیں ہیں، دونوں ہی نہیں چاہتے یا دونوں میں سے ایک نہیں چاہتا، تو پھر کیسے جوڑ پیدا ہوگا؟ باقی لوگ یہاں ایسے موقع پہ یہ بات کہتے ہیں بھی قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، یہودی جو تھے وہ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق ڈال دیا کرتے تھے۔ تو خوب سمجھ لیں، جادو کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق کروڑوں میں کوئی ایک آدھ کیس ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس کا حل بھی ان عاملوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شہر میں غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں۔ جیسے شعبدے ہوتے ہیں نا، اس میں کبھی کچھ دکھا دیا، کبھی کچھ دکھا دیا، اس سے میاں بیوی میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ورنہ یہ اتنا آسان ہوتا نا کہ جادو کے زور سے ایسے طلاقیں دلوانا شروع کر دیتے، دنیا کا نظام برباد ہو جاتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بالکل لفٹ نہ کرائیں، اور اگر بالفرض جادو ہے بھی، کروڑوں میں کوئی ایک چانس ہوتا ہے جادو کا، تو اس کا حل خدا کی قسم لا الہ الا اللہ ان عاملوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں جو چیخ چیخ کے پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ عامل ہمارا کیوں نہیں کچھ بگاڑ دیتے؟ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اپنے ٹائم کو خدا کا واسطہ ضائع مت کرو۔ کل بھی ایک کیس میرے پاس آیا کہ خاتون کی شادی نہیں ہو رہی، انہوں نے کہیں رابطہ کیا کہ مجھے رشتہ بتاتے، اس نے بولا آپ پہ جادو ہوا ہے، عامل نے بول دیا آپ پہ جادو ہوا ہے، آپ تو جادو کا پہلے توڑ کریں، اور اس پہ بتا دیا کہ پتہ نہیں 50,000 میرا کمیشن ہے۔ تو پہلے ایک تو اس بیچاری کی شادی نہیں ہو رہی، جو آج کل ہر لڑکی کا مسئلہ ہے، اوپر سے اس عامل نے اور اس کو الو بنا دیا۔ تو خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اپنی جانوں پہ رحم کریں۔ میرا ایک بیان تھا نا کہ میں نے کہا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا تو ڈنڈے مار مار کے شادیاں کراؤں گا، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، میں اگر وزیر اعظم بن گیا نا، چانس نہیں ہے بننے کا، نہ ارادہ ہے، ایک بات تو کی جا سکتی ہے نا، تو میں ان عاملوں کو پہ سب سے پہلے پابندی لگاؤں گا۔ جیسے کہ سعودی عرب میں اور دبئی میں پابندی ہے۔ سعودی عرب میں کوئی عامل دکان کھول کے تو دکھائے نا، نہ ٹیلی فون پہ وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے جن چڑیل بھوت بگانے کے طریقے، اور نہ ویسے دکان کھول سکتا ہے۔ ہاں، پاکستانیوں نے جا کے اب سعودی عرب والوں کو بھی الو بنانا الحمدللہ شروع کر دیا ہے، اور وہاں بھی جن چڑیل بھوتوں کا بزنس میں ان لوگوں کو لگا دیا ہے۔ تو خدا کا واسطہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں بار بار کہتا ہوں، عامل چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سارے ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ کل یوٹیوب پہ کسی کا کلپ میرے سامنے آیا، وہ بول رہا تھا کہ میاں بیوی میں جھگڑا اگر جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کی 10 علامتیں ہیں۔ یہ 10 علامتیں ہیں جس سے آپ کو لگ جائے گا کہ یہ جادو کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ پھر جو لمبی لمبی پھینکی ہے اس نے، اور لاکھوں ویوز تھے اس کے، اور سب کے پازیٹیو کمنٹس کے، آپ نے تو وہاں آنکھیں کھول دی۔ ابے تمہیں کس نے بتایا کہ 10 علامتیں ہیں یہ جھگڑے؟ اور ساری علامتیں وہی تھی جو جھگڑوں میں ہوتی ہیں۔ یعنی وہ پھینک رہا تھا کہ شوہر جب گھر میں جاتا ہے تو اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے میں گھر سے باہر جاؤں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ جادو ہوا ہے۔ تو بھائی میاں بیوی میں جب محبت نہیں ہوتی، جھگڑا ہو رہا ہے، تو شوہر کا تو گھر میں گھٹن ہی محسوس ہوتی ہے اس کو۔ تو فضول قسم کی بکواسات، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے ان کمبختوں کو پکڑنے کا۔ اس لیے بھائی یہ چھوڑ دو خدا کا واسطہ، اپنی زندگیوں کو بچاؤ۔ سعودی عرب میں دیکھو کیا چل رہا ہے وہاں پہ، وہاں تو نہیں ہے جن چڑیل بھوت۔ ایک آدمی 15 سال شارجہ میں رہا ہے، کہتے ایک دن بھی جن چڑیل بھوت کا کیس نہیں آیا، اور جس دن اپنے گاؤں آیا ہوں تو ہر دوسرے پہ جن چڑیل بھوت چڑھا ہوا ہے، اور فلانے میں جادو کر دیا تو جٹھانی نے یہ کر دیا تو نندوئی نے یہ۔ میں نے کہا ابھی دبئی میں بھی پاکستانی عاملین جو ہے نا، یہ جا کے وہاں دبئی کا ماحول بھی خراب کر رہے ہیں، جا رہے ہیں یہاں سے، ہمیں تو نظر آتے ہیں الو بنا رہے ہیں عربوں کو لے جا کے، اور عرب بھی بیوقوف بن رہے ہیں۔ سعودی عرب کے علماء تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، لیکن یہاں کے جو جعلی مولویوں نے جا کے وہاں بھی
یہ گورکھ دھندا شروع کر دیا ہے. تو خدا کا واسطہ اپنے آپ کو بچاؤ. اگر بالفرض جادو ہے بھی تو اس کا علاج سورہ فلق سورہ ناس ہے. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو اپنے اوپر, اور عورت کو چاہیے وہ بھی اپنے اوپر دم کرے. قرآن میں اللہ نے سورہ فلق سورہ ناس ان کمبختوں سے جان چھڑانے کے لیے تو نازل کی ہے کہ ان فضول لوگوں کے پاس آپ کو جانا نہ پڑے. اور آیت الکرسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رات کو جن آیا کرتا تھا حضرت ابو ہریرہ کے پاس, تو نبی نے تو نہیں کہا کہ جاؤ کسی عامل کے پاس, بلکہ نبی نے کیا کہ آیت الکرسی پڑھو. تو وہ جو ہے وہ جن نے خود بتایا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے جو ہے میں دور ہو جاؤں گا. تو اس لیے اپنے آپ کو بتائیں. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ میری بہن کو طلاق ہونے والی ہے, اس کے اسباب پہ غور کریں, خاندان بیٹھیں, اور پھر بھی اگر ہوتی ہے تو تقدیر کا حصہ سمجھ کے صبر کریں. سارے گھر آباد نہیں ہوتے, کچھ گھر آباد ہوتے ہیں, کچھ ٹوٹ جاتے ہیں. تو جب اللہ نہ کرے, میں تو دعا کروں گا اللہ آپ کی بہن کے گھر کو بسائے. خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے تو پھر جو ہے دوسرا گھر تلاش کرنے کی کوشش کریں. پہلے پوری کوشش کریں اس گھر کو جوڑنے کی. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بہن کے اس گھر کو جوڑ دے. لیکن خدا کا واسطہ ان عاملوں سے, جتنے بھی لوگ ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں, ان لوگوں سے دور رہیں. اور میرے پاس اتنے واقعات ہیں کہ خاتون گئی عامل کے پاس اور اس عامل پہ عاشق ہو گئی وہ, اور شوہر سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں کیسے اپنی بیوی کو بچاؤں. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو وہ فلاں بزرگ عامل ہیں وہ تو ایسے نہیں ہیں. تو نہیں ہوں گے ایسے, وہ بہت اچھے ہوں گے, لیکن عملیات کی دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے. یا تو فاسق و فاجر ہے, یا یہ کہ خود بیچارہ الو بن چکا ہے, عملیات کر کر کے اس کی اپنی کھوپڑی گھوم گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کو جن چڑیل بھوت نظر آ رہے ہیں. ہوتے نہیں ہے لیکن اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے بعض دفعہ نیک ہے لیکن عملیات کر کر کے اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی. تو اس سے زیادہ میں کسی کو کیا سمجھا سکتا ہوں. اپنی زندگیوں کو برباد مت کریں, ان لوگوں کے پیچھے مت جائیں. چاہے بنوری ٹاؤن کا عامل ہو, چاہے دارالعلوم کرنگی کا ہو, چاہے جامعۃ الرشید کا عامل ہو, چاہے ریونڈ سے فارغ ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے بزرگ کا خلیفہ ہو, یہ سارے ایک ہی جیسے. ان کے پاس آپ کی بیماریوں کا علاج خدا کی قسم نہیں ہے. نہ جنات کا علاج ہے, نہ چڑیلوں کا علاج ہے ان کے پاس. اگر علاج ہے تو وہی ہے جو آپ بھی کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے. مسجد کے امام کے پاس جائیں, بس جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے دم کا اثر زیادہ ہوتا ہے, تو جائیں امام سے بولیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو, بس. جن بھاگ جائے ٹھیک ہے, نہیں بھاگے تو صبر کریں. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ ان عاملوں کے پاس گئے نا اور جن بھاگ گیا, وہ زیادہ بڑی آزمائش ہے, کیونکہ وہ بھاگا ہے دوبارہ آنے کے لیے. وہ اس سے بڑا کوئی چڑیل اور بھوت آئے گی. جیسے یہ جو ہے نا چکی میں اگر اتنا سا پلو آپ کا پھنس جائے نا تو پورا بندہ گیا کام سے. تو ان عاملوں کے پاس اگر آپ تھوڑے سے چلے گئے نا تو آپ کی نسلیں قیامت تک کے لیے جن چڑیل بھوت تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے اس میں برباد ہو گئیں بس. تو اپنی قوم کو, اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو بچاؤ. جو بچے ہوئے الحمدللہ بچے رہتے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک خاندان بھی دیا, اولادیں بھی دی ہے. آج تک میں نے نہ اپنے بچے کو کسی عامل کے پاس لے کر گیا, نہ گھر والوں کو کہیں جانے دیا, نہ خود گیا الحمدللہ. باقی جب خاندان ہوتا ہے تو مسائل بھی ہوتے ہیں. مسائل آئے, اللہ سے دعائیں مانگی, بیماریاں بھی آئیں, ڈاکٹروں سے علاج کیا, اللہ سے دعائیں مانگی, جو رقیہ سنت ہوتا ہے گھر میں پڑھ کے دم کر دیا, بس. اس سے زیادہ اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے. تو اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. بچائیں اپنے آپ کو خدا کے لیے ان فلیتے پلیتوں سے, اور ان میں خود بھی بچیں, دوسروں کو بھی بچائیں.